اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن سلام ہی حتی مطلع الفجر صلوات محمد والے مجلس شروع ہونے سے پہلے ہم اپنے جوان بھائیوں سے بلکہ جوان بچوں سے گزارش ہے کہ قریب آ جائیں تاکہ گفتگو ذرا صحیح سے ان سے ہو سکے. جو ہمارے بزرگ ہیں وہ تو بہت کچھ سنے ہوئے ہیں. انشاءاللہ کہ آپ سب لوگ سلامت رہیں. میرے عزیز دوستوں، میں پہلے ایک حقیقت آپ تک پہنچا دوں. ذات فاطمہ کے سلسلے میں، شخصیت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں پوری طرح توجہ کیجیے گا. ہمارا مخاطب فقط جوان ہے. بزرگ ہمارے سراخوں کے اوپر ہیں اور بہت کچھ انہوں نے سنا ہے. لہذا ہماری گفتگو جوان بچوں سے ہے، اور اگر گھروں تک یہ بات جا رہی ہے تو ہماری جوان بچیوں سے گفتگو ہے، بلکہ یوں کہا جائے ہماری آئندہ کی نسل سے. کہ جن کے ہاتھ میں اب ہم لوگ اپنا دین، اپنی اعتقادات، اپنا مذہب بطور امانت ان کو سونپ رہے ہیں، اور اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بعد والوں تک وہ کیسے پہنچائیں گے. یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ ہمارے جتنے جوان اور بچے ہیں، ان میں ابھی ان کا کوئی رول نہیں، ان میں ان بزرگوں کا رول ہے. لیکن بعد میں جب ان کے بچے ان بزموں میں آ کر فرش ازا بیٹھیں گے، اس وقت پتہ لگے گا کہ ہمارے ان جوانوں نے کیا کیا. ایک بات. دوسری بات، ہم جس ذات کے سلسلے میں بیٹھے ہیں، یہ وہ ذات ہے کہ جس کے سلسلے میں کمالات اور فضائل کے سلسلے میں ڈائریکٹ گفتگو آپ کو کہیں نہیں ملے گی. پوری طرح توجہ کیجیے گا. ہم آپ کو کوڈ دیں گے. یہ کوڈ ہم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ قرآن میں، احادیث نے شخصیت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں کوڈ دی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوڈ کے ایکسپلین کرنے کی صلاحیت نہ ہم میں ہے، اور اماموں نے نہیں بیان کیا اس لیے کیونکہ ابھی مخاطب میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ شخصیت
حضرت فاطمہ زہرا کی تفسیر کو تحمل کر سکے. صحیح ہے. لہذا خاص طور سے جو ہمارے برادران ممبروں پر جاتے ہیں، یہ ہماری گفتگو دوستانہ ان کے لیے بھی ہے ڈائریکٹ. جو حدیث خانے ہمارے اس شہر میں، اس علاقوں میں مجلسیں پڑھتی ہیں، ہماری گفتگو ان سے بھی ہے. جو ہمارے اوریٹر ہیں، ہماری گفتگو ان سے بھی ہے. جو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، ہماری گفتگو ان سے بھی ہے. جو کہیں پر گفتگو کر سکتے ہیں دین کے بارے میں، ہماری گفتگو ان سے بھی ہے. لہذا میرے عزیز دوستوں، ذات فاطمہ کے سلسلے میں جو کچھ ہم بتائیں گے وہ سرخیاں ہوں گی، وہ عناوین ہوں گے، وہ ٹائٹل ہوں گے. اس لیے کہ ٹائٹل سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں آتا. ٹائٹل سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں آتا. پہلا ٹائٹل بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. قرآن کیا ہے؟ کلام خدا. اس کی عظمت سے کیا کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس کی ظاہری تعظیم بھی آپ مسلمانوں کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. قرآن کا احترام، قرآن کی جگہ الگ ہے، قرآن کی جلد الگ ہے، قرآن کا جزدان الگ ہے، قرآن کے ساتھ ویوہار اور برتاؤ الگ ہے. عام بکس کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ اس کتاب کے ساتھ نہیں ہے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی اس خصلتوں کا اور ان صفات کا احترام کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن کے ساتھ وہ ویوہار نہیں کیا، وہ برتاؤ نہیں رکھ رہے ہیں کہ جو عام بکس کے ساتھ ہوتا ہے. صرف ہم ساتھ ساتھ آپ سے سوال کرتے چلیں گے کہ اگر قرآن کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کہ قابل احترام ہے آپ کا یہ اقدام، تو قرآن جہاں اتر رہا ہے اس کے سلسلے میں کیا ہے؟ یہ ایک ٹائٹل ہے، اس کے اوپر آپ غور کیجئے گا اور غور کرنے کے بعد اپنے آپ کو آمادہ کیجئے گا. قرآن کیا ہے؟ قرآن کی عظمت کیسے پتہ لگے گی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں. اگر یہ قرآن جہاں اتر رہا ہے، اب بتلاؤ انصاف سے، کیا وہ جگہ، وہ گھر، وہ مکان، وہ زمان قابل شک و تردید ہو سکتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں. اس کا مطلب اس مظروف کے لیے جو ظرف کا انتخاب خداوند عالم کرے گا وہ ظرف بھی ایتھینٹک ہوگا، وہ ظرف بھی قابل اعتماد ہوگا، وہ ظرف بھی قابل بھروسہ ہوگا. اس میں بھی شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. قرآن کی دوسری صفت اپنے سلسلے میں کہہ رہا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. یہ وہ کتاب ہے کہ نہ جس کے سامنے سے باطل آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے باطل آ سکتا ہے. اگر قرآن جہاں نازل ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں بھی یہی بالکل معیار ہونا چاہیے اور ہے، وگرنہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن کے تو یہ کمالات ہوں لیکن قرآن جہاں اتر رہا ہے. اچھا، قرآن کہاں اتر رہا ہے؟ قرآن کی دوسری صفت وَلَوْ أَنزَلْنَا. اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا، پہاڑ کی سختی، پہاڑ کا استحکام، پہاڑوں کی مادی بلندی، کیونکہ انسان کے یہ احساسات بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں لہذا پہاڑ کی مثال دی. اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو قرآن کی عظمت کو یہ پہاڑ تمام تر استحکام کے باوجود تحمل نہیں کر سکتے تھے بلکہ چکنا چور ہو جاتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہو تو پہاڑ برداشت نہ کر پائیں تو جس قلب پر نازل ہو رہے ہیں اس قلب کو کتنا عظیم ہونا چاہیے. قرآن میرے بچوں، میرے دوستوں، قرآن کا نزول دو طرح کا ہے. ایک قرآن تدریجی ہے، مرحلے وار.
ایک قرآن دفعتن ہے، یعنی ایک ساتھ ایک دفعہ میں پورا قرآن نازل ہوا ہے. پورا قرآن اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ دفعتن نازل ہوا تو مادی طور کے اوپر ایک ساتھ پورا قرآن نازل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب نزول دفعی یعنی ایک ساتھ قرآن کا اترنا، یہ حقیقت قرآن کی طرف اشارہ ہے. اور قرآن کا نزول تدریجی یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلے وار جو قرآن اترا ہے، یہ آیات کا مادی نزول ہے. یعنی جب جس وقت جس آیت کی ضرورت پڑی اس 23 سالہ دور میں قرآن ویسے نازل ہوا. اگر صلح کی ضرورت ہے تو صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر قرآن نے صلح کے سلسلے میں گفتگو کی. اگر فتح کامرانی کا اعلان کرنا ہے تو سورہ فتح کی صورت میں قرآن آ کر کے بتلا رہا ہے. اگر جنگ کا موقع ہے تو قرآن نے حکم جنگ دے کر کے بتلا دیا ہے. اگر کسی خاندان کی طہارت کا اعلان ہے تو پھر قرآن نے اس وقت اس گھر میں جس وقت یہ سب جمع ہو جائیں تو اس وقت آئے تطہیر میں مادی طور پر نزول کو پیش کر کے بتا دیا. اس کا مطلب 23 سالہ دور میں قرآن جو بعد میں اترے گا، یہ قرآن کہیں ایک ساتھ اترا ہے. اگر ایک ساتھ اترا نہ ہوتا تو آغوش میں آنے والا یہ نہ کہتا کہ میں کیا پڑھوں، توریت پڑھوں کہ زبور پڑھوں کہ انجیل پڑھوں کہ قرآن پڑھوں. اس کا مطلب یہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ میں کیا پڑھوں، یہ اس قرآن کی گفتگو نہیں ہے جو تدریجاً وقت کی ضرورتوں کے اعتبار سے اترے گا. یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، یہ حقیقت قرآن کے مصداق ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. خوب، بس میرا پہلی بات قرآن جو ہے نا، اب قرآن کے سلسلے میں بہت کچھ ہے. آیات قرآنی اٹھا کر کے دیکھیے انشاءاللہ قرآن کے سلسلے میں معجم میں کہ قرآن کے کمالات اور قرآن کی تعظیم اور قرآن کے صفات کے سلسلے میں قرآن کیا گفتگو کر رہا ہے. قرآن اپنے سلسلے میں کہہ رہا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو میں نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا اس کو، اگر تم کو اس میں شک و شبہ ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کا جیسا ایک سورہ لے آؤ. اور اس کے بعد قرآن آگے بڑھتا ہے، آگے جا کر کے کہتا ہے وَلَا يَعْتُونَا، لیکن تم لا نہیں سکتے ہو. اور آگے بڑھ کر کے پھر چیلنج اور بڑھا دیتا ہے وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْجِنسُ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا، اگر جن و انس سب مل بھی جائیں وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ظَهِيرًا، اور اگر ایک دوسرے کی مدد بھی کریں تب بھی قرآن کا جیسا نہیں لا سکتے. قرآن دوسری جگہ اپنے سلسلے میں کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کی حفاظت ہم کریں گے. یہ چند جو ہم نے آپ کے سامنے چیزیں پیش کی، یعنی اگر شک ہے تو اس کا جیسا لے آؤ. میں کہتا ہوں اب عالم اسلام سے میری گفتگو ہے، نہ قرآن کا دنیا جواب لا سکی نہ حقیقت قرآن کا جواب لا سکی. یا تو کہیے میں بتا دوں کہ وہ مصداق حقیقت قرآن کے کیا ہے، یا میں فارمولا بتائے دیتا ہوں جس کا دنیا جواب نہ لا سکی ہو وہ حقیقت قرآن کے مصداق ہیں. ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد. کس کا جواب نہیں لا سکی دنیا؟ فاطمہ کا، فاطمہ کے شوہر کا، فاطمہ کے باپ کا، فاطمہ کے بچوں کا. اس کا جواب نہیں لا سکی. اور اگر جواب لا سکتی ہوتی تو آج کتابیں بھری ہوتی، پر ہوتی. اور میں 3 دن میں جو بھی آپ کی سمع خراشی کروں گا انشاءاللہ کتابوں سے ریفرنس لا کر عبارتوں کو پیش کروں گا. سب کا اقرار ہے کہ ان سے افضل کوئی نہیں ہے. سب کا اقرار ہے کہ ان سے افضل کوئی نہیں ہے، لیکن عملی زندگی میں جب آتے ہیں تو اس کے بالکل برخلاف نظر آتا ہے.
لہذا قرآن جو اپنے سلسلے میں اعلان کر رہا ہے، اس اعلان کو مصادیق کے حقائق کو قرآن کے اوپر آپ تولتے جائیے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے سب کچھ جمع کر دیا۔ قرآن کیا ہے؟ تبیان لکل شیء، ہر شے کا بیان ہے۔ جو کچھ تمہیں پوچھنا ہے قرآن سے پوچھو۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک تر قرآن میں موجود ہے۔ ہے کوئی انسان کہ جس نے اس بات کا اعلان کیا ہو کہ جو معلوم کرنا ہو ہم سے پوچھو، ہم تمہیں بتائیں گے؟ تاریخ بشریت میں نہ علی سے پہلے کسی نے اس بات کا اعلان کیا، نہ علی کے بعد کسی نے کیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ بس پہلا ٹائٹل کیا ہوا؟ یہ تو ساری گفتگو ہو کے گئی۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ پھر قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کیا درک کر سکو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر ہی جدتی فاطمہ۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ ہے، میری ماں میری دادی فاطمہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر کے سلسلے میں وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر تم کیا درک کر سکو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ لأن الناس فتنوا عن معرفتها بن آدم ومن دونه، آدم سے لے کر محمد کے علاوہ کوئی بھی اس لائق اور اس میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ فاطمہ کو درک کر سکے کہ فاطمہ کیا ہے۔ قرآن شب قدر کے سلسلے میں کہہ رہا ہے شب قدر تم سمجھ نہیں سکتے، لیکن کیا ایسے ہی روک دیا؟ اب اس کے آگے گفتگو نہیں کی؟ نہیں، ذہنوں کو قریب لے کر کے آئے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر تم درک نہیں کر سکتے، جتنا ہم بتا دیں گے اس پر غور و خوض کرنا۔ لیلۃ القدر شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ ہم اپنے بچوں سے سوال کر رہے ہیں کون سے مہینے؟ کون سے مہینے؟ شاید اس طرح کا انداز آپ لوگوں نے کبھی مجلس سے نہ سنی ہو، کیونکہ ہم خطیب نہیں ہیں۔ میں پہلے یہ اقرار کرنا چاہ رہا تھا کہ میں خطیب نہیں ہوں، بہرحال گفتگو کروں گا اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے جوانوں کے ساتھ۔ یہ شب قدر تم کیا سمجھو کہ شب قدر کیا ہے؟ لیکن اسی طرح اگر بات کو ختم کر دیتے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ جب آپ کو بتانا نہیں تھا تو موضوع چھیڑا کیوں؟ بھئی جب آپ کو بتانا نہیں تھا تو موضوع چھیڑا کیوں؟ نہیں، کچھ بتانا ہے، کچھ بتانا ہے، کچھ اقرار کروانا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کوئی جواب دے گا؟ اس کا جائزہ میرے نزدیک ہے، حد اقل کم سے کم معصومہ کے پاس جا کر اس کے لیے دعا کر دیں گے، سب سے بڑا جائزہ ہے۔ اور کوئی جواب؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ شب قدر۔ کون سے مہینے؟ جی یہ یاد رہے گا، کبھی بھولیں گے نہیں۔ یہ ایک سائیکولوجی سسٹم ہوتا ہے کہ جتنی دیر آپ رکے رہیں گے اس کے بعد کبھی بھولیں گے نہیں۔ ایگزامینیشن میں جو سوال آ جاتا ہے اور اس کو آپ کر نہ پائیں اور بعد میں لوٹ کر کے دیکھیں کہ کون سا بھولے اور کون سا صحیح کیا اور کون سا غلط، پھر وہ کبھی ذہن سے نکلتا نہیں ہے۔ کون سے مہینے؟ دیکھیے تخاطب کا انداز یہ ہے، بلاغت کے شرائط میں یہ ہے، فصاحت کی شرطوں میں یہ ہے، کلام کے قانون میں یہ ہے، گفتگو کی شرطوں میں یہ ہے کہ جس مہینے میں گفتگو ہو رہی ہو۔ قرآن کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر کب ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر ہے رمضان میں، یعنی شب قدر
1000 مہینوں سے بہتر ہے تو یہ شب قدر عید کے مہینے سے نہیں، بقرہ عید کے مہینے سے نہیں، شوال کے مہینے سے نہیں، سفر کے مہینے سے نہیں، ربیع الاول کے مہینے سے نہیں، جنوری سے نہیں، فروری سے نہیں، سپتمبر سے نہیں، دسمبر سے نہیں، بلکہ ماہ رمضان. ماہ رمضان کیا ہے؟ شہر اللہ الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے. اور کیا؟ آئیے لیلۃ القدر کو سمجھیں کہ لیلۃ القدر 3000 مہینوں سے بہتر ہے. رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم جس وقت ماہ رمضان قریب آ رہا ہے تو خطبہ دے رہے ہیں، اس کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں. خطبہ یعنی شعبان کے آخری حصوں میں، شب برات کے آخری حصوں میں آپ نے ماہ رمضان کے سلسلے میں گفتگو کی. وہ ظاہر ہے پورا خطبہ نہیں پیش کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان کہ جو تمہارے استقبال میں آگے بڑھ رہا ہے، یہ ضیافت خدا کا مہینہ ہے. قد اقبل الیکم شہر اللہ. اللہ کا مہینہ تمہارے آگے، تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، تمہارے استقبال کے لیے، ویلکم کے لیے. اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے؟ ایامہ افضل من غیرہ ولیالیہ افضل من غیرہا ساعتہ افضل من غیرہا. یہ وہ مہینہ کہ جس کے دن دوسرے دنوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسری راتوں سے بہتر. یعنی کیا مطلب؟ بہتر کا کیا مطلب؟ اللہ اکبر. بہتر کا مطلب یہ کہ اس مہینے میں ایک آیت قرآنی کی تلاوت کر دی تو پورے قرآن کا ثواب. اس مہینے میں اگر سو گئے تو سونا عبادت، سونا عبادت. اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر آپ سو گئے تو سونا عبادت. بلکہ آگے بڑھ کے گفتگو ہوتی ہے انفاسکم فیہ تسبیح. میرے بچے میری طرف توجہ کریں، جوان. انفاسکم فیہ تسبیح. اس میں جو تم سانسیں لیتے ہو یہ تسبیح ہے. سانسیں جو آپ لیں گے ماہ رمضان میں، یہ تسبیح ہے. یہ بتائیے کہ تسبیح خود ہے کیا؟ خود تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تسبیحات اربع اس کو کہتے ہیں. یاد کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے لوگوں کو. تسبیحات اربع پوچھئے تو کہتے ہیں نہیں مولانا صاحب یہ تو یاد نہیں ہے. الگ الگ پوچھئے تو یاد ہے. سب میں سے واو گرا دیجئے، کبھی نہیں بھولیے گا. ان جملوں میں سینٹینس کو عطف کیا گیا ہے. سبحان اللہ، کسی کو کوئی ہے ایسا جس کو سبحان اللہ یاد نہ ہو؟ بولیے، ہے کوئی؟ اچھا تسبیحات اربع کس کو یاد نہیں ہے؟ تسبیحات اربع کس کو یاد نہیں ہے؟ بچے کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ تسبیحات اربع کیا چیز ہے. اب ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں، واو ہٹائیے. سبحان اللہ کوئی ہے ایسا جس کو یاد نہ ہو؟ الحمدللہ ہے کوئی جس کو یاد نہ ہو؟ لا الہ الا اللہ ہے کوئی ایسا اس میں جس کو یاد نہ ہو؟ اللہ اکبر ہے کوئی اس میں جس کو یاد نہ ہو؟ اب آئیے ملا کے کہیے سبحان اللہ. الحمد کے ساتھ ساتھ واو لگایا ہے خالی. والحمد للہ. ولا الہ الا اللہ کو ہٹائیے، واو ہٹائیے. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر میں بھی واو لگایا. واللہ اکبر. تو آدمی سوچتا ہے یہ کوئی نئی چیز ہے. نہیں، تسبیحات اربع یعنی 4 مرتبہ حمد خدا اور ثناء خدا کا اقرار. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. صلوات بھیجیے محمد والے. بس میرے دوستوں، تسبیحات کیا چیز ہے؟ تسبیح یہ ہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ بتائیے یہ تسبیح انسان کا اختیاری عمل ہے کہ غیر اختیاری؟ واضح کریں اپنے بچوں کے لیے. یعنی جب آپ اس کو پڑھیں گے
تو اپنے اختیار سے پڑھتے ہیں نا، اپنی قدرت سے پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے ایسے ہیں جو ایک ہی وقت میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ نہیں پڑھ رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. یعنی جس کام کے نہ کرنے پر آپ کو اختیار ہو اس عمل کو اختیاری کہتے ہیں. یعنی آپ ابھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ چاہیں تو نہ بیٹھیں، اٹھ کے چلے جائیں. آپ کا بیٹھنا یعنی آپ کے اختیار میں ہے، آپ کا جانا آپ کے اختیار میں ہے. بس تسبیح پڑھنا آپ کا اختیاری عمل ہے. اچھا، سانسوں کا لینا، یہ سانس جو آ رہی ہے اور جا رہی ہے، یہ اختیاری عمل ہے، یعنی میرے کنٹرول میں ہے کہ یہ کسی اور کا کنٹرول اس پر ہے. اچھا، اللہ اس عمل کا ثواب دے گا کہ جو ہم نے اپنے اختیار اور کنٹرول سے کیا ہے، یا خود اس کا عمل اور ثواب ہمیں چاہیے نا. بس اس کا مطلب سانس کا آنا اور جانا اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے. یہ سانس کا آنا اور جانا اس پر کنٹرول خدا کا ہے. لیکن یہ ماہ رمضان ایسا بافضیلت مہینہ ہے کہ جس میں تمہارے غیر اختیاری عمل کو ہم تسبیح میں بدلیں گے. صحیح ہے، ہم تسبیح میں بدل دیں گے. اچھا ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ہماری سمجھ میں آ گئی. ایک آدمی خالی سانسیں لے رہا تھا، سو رہا تھا، جاگ رہا تھا، اپنے تمام جائز و حلال کام میں مصروف و مشغول تھا. فرشتوں نے اس کے لیے بھی لکھ دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک آدمی تسبیح لے کے پڑھ رہا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے لیے کیا لکھے گا فرشتہ؟ میرے عزیز دوستوں، یہاں کیا لکھے گا؟ اگر وہی ثواب لکھ دے جو ہمارے سونے پر لکھا گیا ہے، وہی ثواب لکھا ہو جو میری سانسوں پر لکھا گیا ہے، بھئی آپ پڑھ رہے ہیں، میں نے کچھ کیا نہیں، مجھ کو بھی وہی ثواب، تو بتائیے اس تسبیح کا کیا ثواب ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پتہ ہے فاطمہ کون ہے؟ سلوات بھیجیے تمہیں بتائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ اس ذات والا کا نام ہے کہ اب جس نے عبادتوں میں اس طرح شبیں گزاری ہوں کہ مصلی عبادت پر قد کانت عابدتن، اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتی تھی، تتورم قدماہا، اس کے پیر سوکھ جاتے تھے، اور سوکھ ہوتے ہوتے آپ کے بڑے فرزند امام حسن فرماتے تھے یا اماں یا اماں، اے مادر گرامی، لما تدعونی لغیرکم ولغیرک ولا تدعینا لکی ولنا. اے مادر گرامی، آپ نے پوری رات عبادت کی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائی، روتی رہی، گریا کرتی رہی، لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے دعا مانگی، لیکن اپنے لیے دعا نہیں مانگی. تاریخ ساز جملہ. میرے دوستوں، میرے بچوں، یہ آواز جہاں تک جا رہی ہے غور کریں. فاطمہ آئیڈیل ہے انسانیت کا. فاطمہ آئیڈیل ہے انسانیت کا، بشریت کا. اصلاً خداوند عالم نے انسانوں میں صنف نسواں میں اس سے کامل اور پرفیکٹ نمونہ خلق ہی نہیں کیا. جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں یا بنیا الجار ثم الدار، اے میرے لال پہلے پڑوسی بعد میں گھر والے. ہندوستانی محاورہ ہو سکتا ہے گھر کا چراغ مسجد میں نہیں جلایا جاتا، لیکن فاطمہ زہرا فرماتی ہیں الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر گھر. یہ وہ عبادت گزاریں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے کیا کہا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ پہلے ایک آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی سانسیں لے رہا ہے.
اس سانس کے مقابل میں بھی تسبیح کا ثواب، اس تسبیح کے مقابل میں بھی تسبیح کا ثواب ممکن نہیں ہے. بس جس نے تسبیح پڑھی ہے اور جو سانسوں کے بدلے میں تسبیح کا ثواب دیا جا رہا ہے، تسبیح کا ثواب سانسوں کے بدلے میں ملک لکھے گا، اور تسبیح کا ثواب آواز قدرت آئے گی، ملک ہٹو ہم اپنے ہاتھوں سے دیں گے. نہیں بات سمجھا نہیں پائے ہم اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے. الصوم لی وانا اجزی بہی، تم نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، اس کی جزا میں دوں گا. پروردگار نماز کی جزا دوسرے لکھ رہے ہیں، روزے کی جزا دوسرے لکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کی جزا گویا ثواب دوسرے لکھ رہے ہیں. لیکن ادھر روزے کی حالت میں کسی نے اس طرح کا عمل انجام دے دیا تو اب قدرت کی آواز آ رہی ہے انا اجزی بہی. ہمارے بعض عرفا نے اس کو اور دوسرے انداز میں پڑھا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہی. اے میرے بندے تم نے روزہ میرے لیے رکھا ہے. اب میں یہاں پہ بھی لفظ کو بدل رہا ہوں، تم نے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو ہمارا بنا دیا، اب ہم تمہارے ہو گئے. سلوات دیجیے محمد والے محمد. اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کیا مطلب ہوا؟ روزانہ کلرک ہم کو دیتا، ہر مہینے کی تنخواہ کلرک دے رہا تھا، میرے اکاؤنٹ میں چلی آ رہی تھی، جاتے تھے وہ چیک کاٹ کے دے دیتا تھا. اب کوئی کام پسند آ گیا، اب جو کلرک کے پاس گئے ان کا باس نے بلایا ہے. اب کب سے ہم سوچ رہے تھے کہ ملاقات کا موقع مل جائے. کئی مرتبہ ہم نے ریسیپشن کے اوپر لکھ کر کے بھیجا تھا کہ ہمیں کچھ بات ہے، کرنا ہے، کچھ مسائل ہیں، لیکن کبھی موقع ہی نہیں مل رہا تھا. اب جو ایک دن گئے تو انہوں نے کہا نہیں، وہ اس میں آپ کو اندر آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ آج انہوں نے کہا ہے اس مرتبہ وہ خود آپ کو اپنے ہاتھ سے دیں گے. انصاف سے بتائیں، پورے زندگی بھر کی سیلری ایک طرف اور آج کی اب جب اس کے سامنے گئے تو اپنی سیلری بھول گئے. جب باس کے سامنے مالک کے سامنے ایک سال بعد بھیجیے محمد والے محمد. جب ان کے سامنے، اس مالک کے سامنے، باس کے سامنے گئے تو اب مانگنا بھول گئے. اب ہم کچھ مانگ نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ جو میری تمنا تھی وہ خود یہ تھے. اہل بیت نے کچھ نہیں مانگا، اس کو مانگا. لہذا فرمایا ما عبدتک شوقا للجنہ ولا خوفا من النار بل وجدتک لأہلہا. نہ جنت کے شوق میں تیری عبادت کی، نہ جہنم کے خوف میں تیری عبادت کی. آخر تیری عبادت نہ کرتا تو کرتا کس کی؟ تجھ کو لائق عبادت پایا تو تیری میں نے عبادت کی. تو اب جب بتائیے اس عبادت کے مقابل میں کیا دیا جائے جو بدلہ ہو، جزا قرار پائے. جنت اس کی جزا ہے؟ بتائیں میرے بچے، اگر ہم نے اپنی اس عبادت کو جنت کے لیے کیا ہو تو جنت اس کی جزا ہے، ثواب ہے. جہنم کے چھٹکارے کی بنا پر ہو تو جزا ہے. بلکہ پھر یہ قدردانی کے خلاف ہے. ہم نے تو جنت کے لیے کام ہی نہیں کیا، ہم نے تو خوف جہنم میں یہ کام ہی نہیں کیا. لہذا آواز قدرت آئی، اب تمہارے اس عمل کے مقابل میں ہم ہیں. ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک. اے فاطمہ، اللہ تمہارے غضب پر غضبناک ہوتا ہے، تمہاری رضا پر راضی ہوتا ہے. ارے میں نے آدم سے لے کر خاتم کے علاوہ
ہر نبی کو یہ دیکھا اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ فاطمہ تم نے اپنے آپ کو کس منزل پر پہنچا دیا تھا کہ آواز قدرت آ رہی ہے کہ اب ہم تمہاری رضا کا پاس رکھیں گے، تمہاری ناراضگی کا پاس رکھیں گے، تم راضی تو ہم راضی، تم ناراض تو ہم ناراض۔ صلوات بر محمد والے اجازت دیں گے ایک سوال ہم اپنے سے کر لیں؟ جب اللہ کو ان کی رضا کا خیال ہے تو پھر ہم اور آپ، میں اپنے سے کر رہا ہوں، جب خدا کو ان کی رضا اور ان کی خوشنودگی کا خیال ہے تو ہمارے جوان ہر قدم سے پہلے، ہر فیصلے سے پہلے، ہر ارادے سے پہلے، ہر اقدام سے پہلے، ہر جشن سے پہلے، ہر قول سے پہلے، ہر گفتار سے پہلے، ہر نگاہ سے پہلے، ہر نگاہ سے پہلے آیا اس میں فاطمہ خوش ہے، راضی ہے کہ ناراض ہے؟ ذات فاطمہ۔ اچھا کیا نتیجہ کیا ہوگا؟ پہلا مرحلہ تو یہ میں نے اپنی اور آپ کی گفتگو جو ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے خود تسبیح پڑھی تو اس تسبیح کا ثواب قلم بدل جائے گا۔ آئے ہائے آئے ہائے، بات میری ضائع نہ ہو، یعنی آپ نعرے نہ لگائیں لیکن مطلب کو درک کر لیں، لیں۔ نعرے لکھنؤ میں بہت لگتے ہیں، کافی ہیں، مطلب کو درک کر لیجئے، یعنی مطلب آپ تک پہنچ گیا کافی ہے، اخذ کر لیں، یعنی قلم بدلا ہوا ہے۔ ارے یہی تو معیار اور ملاک ہے ہمارا، ہمارے مکتب کا امتیاز ہی یہی ہے، ہم کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹیٹی نہیں۔ لہذا اگر خداوند عالم اس عمل کے ثواب کو خود دے دے تو کافی ہے، لیکن یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ ایک منزل آتی ہے کہ جب اس کی ذات تسبیح بن جاتی ہے۔ نہیں بات نہیں پہنچا پائے، اس کا مطلب ہم ناقص ہیں جو پہنچا نہ پائے۔ آئے ہائے، اگر کوئی ذات اپنے آپ کو عبادتوں میں ڈھال لے تو اس کا نام عبادت، اس کا ذکر عبادت، اس کی محبت عبادت، اس کی زیارت عبادت۔ اچھا بات کہہ دی ختم، نام نہیں لیں گے۔ عالم اسلام سے پوچھنا چاہتے ہیں کوئی ایسا نام بتاؤ جس کا نام عبادت، جس کا ذکر عبادت، جس کی محبت عبادت، جس کی زیارت عبادت۔ اگر تمہیں نام نہ آتا ہو تو ہم بتائے دے رہے ہیں، ہوا محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین یا رب۔ الگ آپ سوچ رہے ہیں اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا رب ومن تحت الکساء۔ ملائکہ غیر عبادت کچھ کرتے نہیں، یا سجدے کرتے ہیں، یا رکوع کرتے ہیں، یا قنوت کی حالت میں ہیں، یا سبحان کہہ رہے ہیں، یا قدوسن کہہ رہے ہیں، یا اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یا لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو تم نے دوسرے کاموں میں مشغول کیوں کیا؟ یہ سوال ہی کیوں کیا؟ یا رب ومن تحت الکساء، اے میرے پروردگار اس چادر کے نیچے ہے کون؟ وہ سوال بھی عبادت، جو جواب یہاں تک پہنچا وہ بھی عبادت۔ جواب کیا ہے؟ ہم علماء، مولانا لوگ یہاں بیٹھے ہیں، عربی دان لوگ بیٹھے ہیں، یا رب ومن تحت الکساء، اے میرے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ جواب کیا ہے؟ سنا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، ہم سے بھی سن لیجئے گا بس۔ ہم فاطمہ۔ مولانا صاحب جواب ہو گیا یا رہ گیا ہے؟ جی نہیں، جواب ہو گیا یا رہ گیا ہے؟ ہم فاطمہ یا رب ومن تحت الکساء، اے میرے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ ہم فاطمہ، جواب پورا، ہم مبتدا، فاطمہ خبر، سینٹنس مکمل۔
سینٹینس مکمل ہے. یہ سب کے سب فاطمہ ہے. ارے کوئی اصل فاطمہ ہے, کوئی فرع فاطمہ ہے, کوئی شیخ فاطمہ ہے, کوئی خوشبو کے فاطمہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہے فاطمہ. البتہ یہ میں نے کہا یہ ٹائٹل ہے. اچھا اب کیوں کہا ہم نے ٹائٹل؟ ایکسپلین کا ہم کر پائیں گے, کیونکہ اللہ نے ایکسپلین کب کیا؟ ارے ایکسپلین اس لیے نہیں کیا کہ جبریل نہیں سمجھ سکتے. ہم کیا خدا کی قسم اس کو لفاظی نہ سمجھیے گا, نہ میں دلائل پہ پوری رات آپ کو بیٹھا لے رکھوں گا, جانے نہیں دوں گا. البتہ ٹریسٹی نے باتوں باتوں میں راستے میں مجھ سے کہہ دیا 50 منٹ یہاں بہت ہوتے ہیں. میں اس شرط میں 50 منٹ پڑھوں گا کہ مجلس کے بعد باہر میدان میں لوگ کھڑے نہ دکھیں کہ بہت بزی ہیں یہ لوگ, مصروف ہیں, مشغول ہیں, کام زیادہ ہے, میٹنگیں ہیں ان کے پاس, یہاں کے بعد وہاں, وہاں کے بعد وہاں. بہت اچھی بات ہے, تب تو 50 منٹ 50 منٹ. لیکن اگر یہاں کے بعد وہاں چائے کے اوپر اور سگریٹ کے اوپر اور گادے بازی ہوگی تو کل پھر ہم اپنے اعتبار سے پڑھیں گے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. عزیز دوستوں, فاطمہ توفیق ہے, فاطمیہ توفیق ہے, فاطمیہ توفیق ہے. البتہ ہمارے یہ محترم جنہوں نے ہم سے کہا بزرگ ہیں, تمہیں زحمتیں کر رہے ہیں, وہ بیچارے حالات کے اعتبار سے انہوں نے یہ بات کہی, کیونکہ ان کی ایک ریسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے. لیکن میں ان جوانوں اور بچوں کو بتانا چاہتا ہوں, اگر جس کو موقع مل گیا کہ وہ فاطمہ کے لیے بیٹھ جائے تو یہ الگ سے انتخاب ہوا ہے, سلیکشن ہوا ہے اس کا. یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں. 24 گھنٹے میں جو وقت فاطمہ, اولاد فاطمہ, زوج فاطمہ, ابو فاطمہ کے لیے نکل آئے, یہ سلیکٹڈ وقت ہے. کیوں سلیکٹڈ ہے؟ ہر فرشتہ اس دروازے پر نہیں اتر پایا ہے. ہم فرشتوں کے اترنے میں اس گھر کی فضیلت نہیں سمجھتے. سن لیں, نہیں بہت آسانی سے آپ نے سن لیا. یعنی یہ گھر اتنا بڑا ہے جہاں ملک اترتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ ملک بہت بڑا ہے جو اس دروازے پر اترا ہے. اچھا, یا تو یہ کہیے ایکسیڈنٹلی طور پر ملک اتر آتے ہیں, یعنی جب جس کا دل چاہا آ جائیں. حدیثیں تو کچھ اور بتلا رہی ہیں. حدیثیں یہ کہتی ہیں ان الفوج یصعد و ینزل, ایک گروہ جاتا ہے ایک گروہ آتا ہے. یہ بتائیے یہ گروہ جو اتر رہا ہے اپنی مرضی سے اتر رہا ہے؟ اچھا, اپنے بچوں کے لیے سمجھانے کے لیے بڑوں سے معذرت چاہتے ہیں. یہ بتائیے فرشتوں کا کام کیا ہے؟ جی بتائیں, فرشتوں کا کام کیا ہے؟ جی عبادت. یعنی کیا مطلب؟ نہج البلاغہ میں کہا ہے یا سجدے یا رکوع, آئے ہائے 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 ہائے, یا سجدے یا رکوع, زبان پر تسبیح ہے. اے ملک سجدوں کو چھوڑ کر, رکوع کو چھوڑ کر, آئے ہائے, قیام کو چھوڑ کر, بزم خدا, بزم آسمان, بزم ملائک کو چھوڑ کر, اور لفظوں کو بدلوں, بزم نور کو چھوڑ کر. ارے وہاں ابھی آدمی یہاں آ گیا جہاں سنگ و ڈھنگ و جنگ و سبھی طرح کے گھنٹے پنٹے سبھی آوازیں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی بتائیے آسمان کے اوپر ان کے کانوں میں کیا آوازیں آ رہی ہوں گی؟ سبوح سبوح قدوس قدوس لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحان ربی العظیم و بحمدہ. محمد عابدی کی رکوع نہیں, محمد عابدی کا سجود نہیں,
ملائکہ کا سجود و رکوع، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اتاذنونی، کیا مجھے اجازت ہے میں اتر جاؤں؟ اگر خدا یہ کہتا اے جبریل سجدے چھوڑ کے وہاں جانا چاہتے ہو، رکوع چھوڑ کے وہاں جانا چاہتے ہو، تو ہم سمجھتے وہ سجدے افضل۔ اور اگر خدا یہ کہے میں نے تو اجازت دے دی لیکن اجازت لے کے داخل ہو لو، تب پھر ہمارے لیے رکوع اور سجدے افضل نہیں ہے، اس بیوڑی کی غلامی افضل ہے، اس بیوڑی کی نوکری افضل ہے۔ جو آسمان سے اتر رہا ہے یہاں پر آنے کے لیے، میں نے بات یہاں پہ اس لیے شروع کی تھی، اس کا مطلب یہ جو اتر رہے ہیں ان کا انتخاب ہوا ہے، ان کے اعمال کی بنا پر، ان کی عبادتوں کی بنا کے اوپر ان کا انتخاب ہوا ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی فاطمہ کا نام لے رہا ہے تو ہوا ہے، فاطمہ کی مجلس میں آ رہا ہے تو انتخاب ہوا ہے، فاطمہ کے نوحوں میں شرکت کر رہا ہے تو انتخاب ہوا ہے، فاطمی جتنی بھی مناسبتیں ہیں اس میں اگر اس نے اپنے آپ کو مشغول رکھا ہے تو یہ انتخاب ہے۔ فاطمیاں توفیق ہے، ان مراجع کو دعا دیجئے جو زندہ ہیں اور جنہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا، ان مراجع کے لیے آپ دعائے مغفرت کیجئے جو اس دنیا سے چلے گئے اور اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ اے میرے پروردگار، کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو ان مراجع کرام کی کہ جنہوں نے فاطمیہ کی عظمت بتائی، شیخ جواد تبریزی، آیت اللہ العظمی وہی گویا مرشی نجفی، یا وہ مراجع کرام جو موجود ہیں اور عاشور کی طرح پا برہنہ باہر نکلتے ہیں اور پورے مملکت ایران کو مجبور کر دیا کہ عاشور کی طرح تمہیں منانا ہوگا۔ اور آج دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں فاطمیہ اس طریقے سے، معذرت کے ساتھ کیونکہ آپ بہت جلدی سمجھ جائیں گے، اس لیے میں اب یہ وہ موقع آ گیا کہ مولویوں کے پاس وقت نہیں ہے، یعنی اگر آپ خطیبوں سے گفتگو کریے کہ میں چاہتا ہوں آپ آ جائیں تو کہتے ہیں نہیں میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب عاشور کی طرح ہو گئی فاطمیہ۔ مجھے بڑا اچھا لگا، بھاؤ نگر میں 2-3 مجلسیں مجھے گھر میں بھی پڑھنا پڑی۔ اس کا مطلب لوگ درک کر رہے ہیں کہ اب بالکل محرم کی طرح اس فرش اعظم کو ہمیں گھر لے جانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، مراجع کرام علماء عرفاء کی وصیت ناموں میں اور زندگی میں نامے میں جو لکھی گئی ہے، اکثر عرفاء علماء کے زندگی نامے آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شہادت کے لیے گھر پہ مجلس کا منعقد کرنا، کہ گھر پہ اپنے جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کے نام سے مجلسیں برپا کرتے تھے برسوں سے۔ آپ انصاف سے بتائیں، ہمارے بزرگ سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ شہزادی کے بارے میں اس سے پہلے کبھی اتنی گفتگو سنی تھی؟ یعنی اس سے پہلے سے مراد یہ مجلس نہیں ہے، یعنی یہ جو دور چل رہا ہے فاطمیہ کا، جو آ رہا ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی زندگی کے اوپر کچھ گوشے لے کر کے آ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ پہلے نام آتا تھا لیکن ڈائریکٹ گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ تو آج ٹائٹل فاطمہ کا جو ہم نے آپ تک پہنچایا، یاد رکھیے گا، نمبر 1 ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کون سے مہینے؟ ماہ رمضان والے۔ ماہ رمضان کیا ہے؟ کہ جس کے دن اور دنوں سے بہتر، جن کی راتیں اور راتوں سے بہتر۔ جس مہینے میں سو جانا عبادت ہے، خود عبادت کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ جس مہینے میں سانسوں کا لکھنا، سانسیں ہماری تسبیح میں تبدیل ہے، خود تسبیح پڑھنا مجھے نہیں پتا۔ ایسے مہینوں سے، 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر بہتر اور افضل ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟
فاطمہ ہیں. جس طرح لیلۃ القدر تم نہیں سمجھ سکتے اسی طرح فاطمہ کو بھی نہیں سمجھ سکتے. دوسرا ٹائٹل یا رب و من تحت الکساء، پروردگار کون ہے؟ ہم فاطمہ. بات ختم. ایکسپلین کیا ہے ان کا؟ فاطمہ کا ایکسپلین، تفسیر فاطمہ کی. محمد کو سمجھو، علی کو سمجھو، حسن کو سمجھو، حسین کو سمجھو. لفظوں کو بدلیں، رسالت کو سمجھو، امامت کو سمجھو، پھر فاطمہ کے نزدیک پہنچ پاؤ گے. کائنات میں نہ کوئی رسالت سمجھا نہ کوئی امامت سمجھا. ایک صلوات بھیجیے محمد. ہاں میرے عزیز دوستوں، میں 3 دن تک آپ کے درمیان میں ہوں، یعنی پرسوں میری مجلس آخری ہوگی، لیکن ہم اپنے جوانوں اور بچوں کے لیے پوری طرح ہیں، یعنی 24 گھنٹے. یہ تو کہیں شاید مبالغہ ہوگا، رات کے جو سونے سلانے کا وقت ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم اپنے جوانوں کے لیے پوری طرح ہیں یہاں پر. جتنے دیر بھی ہیں، دن میں، دوپہر میں، 4 بجے، 5 بجے. اگر آپ لوگوں میں طاقت ہے، دم ہے، ٹائم ہے، تو آپ ہم کو کہیں پر بھی 10 12 15 20 جوان بیٹھیں، سوال کریں، جو ہمیں آتا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں. اور اگر یہاں کی جو انتظامیہ ہے، اگر اس نے کوئی پلان بنا لیا، چاہے مجلس سے پہلے چاہے مجلس کے بعد، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ ایک ایگزیبیشن ہم نے لانچ کی ہے جو کئی سالوں سے مختلف شہروں اور صوبوں میں لگتی ہے، جو پچھلے سال کانودر میں گجراتی زبان میں لگی تھی. اس کا ٹرانسلیشن ہم نے گجراتی میں کروا لیا تھا، تو ظاہر ہے آپ کے علاقوں میں لگی. اس سال کرونا کی وجہ سے یہ بات اور آگے نہیں بڑھی، جبکہ اس سال اسی شرط پہ میرا وعدہ تھا کہ وہ ایگزیبیشن بھاؤ نگر و اطراف اور دھیرے اگر ممکن ہوا تو مہوا میں بھی لگائی جائے گی، لیکن ظاہر ہے کرونا کی وجہ سے نہیں. لیکن پاور پوائنٹ فائل ہمارے پاس ہے یہاں پر. اگر آپ ہمارے جوان آمادہ ہوں گے تو 15 20 25 منٹ حضرت کی زندگی کے اوپر 12 پہلوؤں پر گفتگو کی گئی ہے. ان 12 پہلوؤں کے اوپر ہم اپنے بچوں اور جوانوں سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. صلوات دیجیے محمد والے محمد. یہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اب ہمیں عالم اسلام سے ایک سوال ہے، یہ بتاؤ کہ ایسی ذات والا کہ جس کا احترام قرآن نے کیا ہو، جس کا احترام رسول نے کیا ہو. میرے عزیز دوستوں، فاطمہ زہرا کے سلسلے میں بخیل ہم نہیں ہیں کہ کچھ چیزیں ہم کل کے لیے روک دیں، جو ذہن میں آ رہی ہم آپ تک پہنچا دیں گے. قرآن میں ہر مخلوق کے لیے خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے، پیدا کیا ہے یا بنایا ہے. فقط ذات فاطمہ ہے جس کے لیے لفظ عطا استعمال ہوئی. یہ ٹائٹل ہے، غور کیجئے گا. ہم نے زمین کو پیدا کیا، ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، ہم نے زمین و آسمان کے جو درمیان ہے اس کو بنایا، ہم نے دریاؤں کو پیدا کیا، ہم نے آفتاب و مہتاب کو پیدا کیا. لیکن جب ذات فاطمہ کی باری آتی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے فاطمہ تم کو عطا کی ہے. رسول کو ہم نے فاطمہ تمہیں عطا کی ہے. مسلمانوں، جو عطیہ الہی ہو اپنے محبوب کے ہاتھوں، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ جس نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے تمہارا پیٹ پالا، جس نے شادی کا جو لباس تھا عروسی کا، اس لباس کو شادی کے دوسرے دن راہ خدا میں دے دیا. اور جب رسول نے پوچھا بیٹی تمہارے پاس ایک دوسرا بھی تو لباس تھا، فرمایا بابا جو لباس، جو چیز انسان کو خود پسند ہو
وہ راہ خدا میں دیتے. اے مسلمانوں، یہ بیوی کیا تم سے چاہ رہی تھی؟ تم سے تمہارا مکان مانگ رہی تھی، تمہارے باغ مانگ رہی تھی. اس کی کیا خطا تھی؟ اس کی یہی تو خطا تھی کہ یہ علی کی حفاظت کر رہی تھی. اپنے وقت کے امام کی حفاظت میں اس نے اپنے آپ کو آگے کر دیا تھا. اور کتنے بھرم سے اس بیوی نے کہا تھا کہ کیا تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے کہ جس میں حسن اور حسین ہو؟ اب بتائیے، جس وقت اس آنے والے نے کہا ہوا کریں تو فاطمہ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ یا ابتا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا مجھ پر وہ مصائب اور مصیبتیں پڑی اگر روشن دنوں. یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں. اگر روشن دنوں پر پڑتی یہ مصیبتیں اور یہ مصائب تو شب تاریخ میں بدل جاتے. اللہ اکبر. فاطمہ رو رہی ہیں. علی نے پوچھا، اے بنت رسول، آپ گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ آپ گھٹ گھٹ کر کیوں رو رہی ہیں؟ ہائے ہائے، یہ لفظ گھٹ گھٹ کر کیوں رو رہی ہیں؟ کیونکہ فاطمہ کو پتا ہے اگر میرے شوہر نے مجھ کو روتا دیکھا تو علی برداشت نہ کر پائے گا. یہی وجہ ہے فاطمہ نے کچھ نہیں بتایا. رخسار کو چھپائے رکھتی تھی، پہلو کو چھپائے رکھتی تھی، بازو کو ڈھانکے رکھتی تھی تاکہ علی دیکھنے نہ پائے. لیکن ایک وقت وہ بھی آ گیا جب علی کو یہ بات خبر لگی بچوں کے ذریعے، بابا میں اس دنیا میں نہیں رہی. میں ایک روایت دیکھ رہا تھا میرے عزیز دوستوں، شاید اس سے پہلے کبھی آپ نے سنی نہ ہو، میں نے بھی پہلی مرتبہ پڑھی ہے کہ فاطمہ اس دنیا سے جانے سے پہلے 1-2 گھنٹے پہلے آپ نے علی کو لیا، حسن اور حسین کو لیا، زینب اور ام کلثوم کو لیا. کہا چلیے ہم لوگ مل کر کے بابا کی قبر پر رخصت ہوں گے، زیارت کرنے. اور اس کے بعد علی اور فاطمہ اور حسنین اور دونوں بچیاں قبر نبی پر جا کر کے بیٹھ گئے اور فاطمہ نے الوداع کرنا شروع کر دی اور رخصتی کرنا، گویا الوداعی الفاظ کہنا شروع کر دیے. اور اس کے بعد فرماتی ہے علی میرے بچوں کو آپ سنبھالیے، میں ذرا گھر جا رہی ہوں. علماء کہتے ہیں فاطمہ نے اس احتضار کی حالت میں چاہا کہ علی ہم کو نہ دیکھنے نہ پائیں، بچے ہمارے قریب نہ ہوں، کیونکہ فاطمہ کو پتا تھا کہ میری اس کیفیت کو میرا شوہر علی برداشت نہیں کر پائے گا، میرے بچے دیکھ نہ پائیں گے. میں کہوں گی بی بی ارے بڑی خوش نصیب ہے کہ آپ کو یہ موقع مل گیا کہ بچے آپ کا دم نکلتا بھلے دیکھے، روح کا جسم سے نکلتا بھلے دیکھے، لیکن ذرا سکینہ سے کوئی پوچھے، کوئی زینب سے پوچھے، اپنے بھائی کے لاشے کے ارد گرد خطاب کر دیے انت اخی، کیا تمہیں میرے بھائی ہو، وابن امی، تمہیں میری ماں کی لخت جگر ہو. جزاکم اللہ خیر الجزاء. اور منزل بھی آتی ہے کہ جب بچے آ جاتے پہلے اسما سے پوچھا اماں کہاں ہے، اسما سے کہہ کے گئی ہے کہ میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، تمہاری سوال کا جواب اگر نہ دے پانا ہے تو سمجھ لینا اس دنیا میں نہیں رہے. بچوں سے اسما نے کہا تمہاری ماں آرام کر رہی ہے، سو رہی ہے. بچوں نے کہا میری ماں تو اس وقت آرام نہیں کرتی ہے، کیا وجہ ہے؟ اسما روک نہ پائی
جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے ماں کوئی جواب نہیں دیتی، بس یہاں سے پتہ لگتا ہے فاطمہ کی مصیبت کیسی مصیبت تھی۔ اب بچے دوڑے مسجد کے قریب آئے، بابا 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 میں اس دنیا میں نہ رہی۔ کیسے جیسے ہی علی نے اس خبر کو سنا، کون علی جس نے خیبر کے دروازے کو اگاڑا، کون علی مرحب کا قاتل، کون علی منظر کا قاتل، کون علی جس نے میدان احد کو سر کیا۔ لیکن جیسے ہی فاطمہ کی خبر سنی وقالی لنا بچے، علی نور کے دم زمین پر گر گئے۔ روایت کا انداز بتاتا تھا کہ ہونا کیا چاہیے تھا میرے دوستو، ہونا کیا چاہیے تھا۔ معذرت کے ساتھ ذرا غور کریے، اگر میرے گھر میں کوئی غمی ہو جائے اور میرے چھوٹے بچے ہوں تو ہم جلدی سے اپنے bچوں کو سینے سے لگا لیں گے، اپنے بچوں کے سربراز رکھیں گے۔ میرا مظلوم والا فاطمہ کا اس دنیا سے جانا تھا جیسے علی پر پہاڑ ٹوٹ گیا ہو۔ روایت کا انداز یہ بتاتا ہے بجائے اس کے بچوں کو علی سنبھالے، ہر ایک طرف سے حسن باپ کا ماں، دوسری طرف سے حسین باپ کا کون علی کے ساتھ۔ علی نے فاطمہ کو خطاب کیا، بیوی 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 کچھ تو بولو، بیوی کچھ تو جواب دو، بیوی مدینے میں اتنے سلام کیے کسی کا جواب نہ ملا علی کو۔ اے بیوی اگر تمہارا جواب بھی نہ آیا تو علی مر جائے گا، علی مر جائے گا۔ ایک مرتبہ روایت کی جملے علماء نے کہا کہ فاطمہ کی روح واپس ہوئی، ایک مرتبہ آنکھیں ڈگمگائی، نئی سی آواز نکلی، یا بلازار اے میرے بچوں کے باپ، حسنین کا خیال رکھنا، میرے حسین کو پیاس لگتی ہے، ارے رات میں پانی مانگتا ہے، مجھے نہیں پتا علی نے کیسے برداشت کیا۔ یہی وجہ فاطمہ نے علی کو کچھ نہ بتایا، بس رو فاطمہ اے بنت رسول، ارے ساری مصیبتیں خود برداشت کرنی، میرا دل چاہتا میں کو موقع، ارے آپ سرانے پہنچ تو گئے، ارے آپ نے اپنی زوجہ سے ارے دل کی بڑاس تو نکال لی، لیکن آئے کربلا کی بے کسی، آئے کربلا کی تنہائی، نہ کوئی بیوی اپنے وارث سے گفتگو، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے گفتگو، نہ باپ بیٹے سے، آئے سید سجاد کی تنہائی، نفسی گھر جسم سے نکل جائے۔ اے بوٹی اماں آخر میرا کیوں کر یا اللہ، ان ظالموں نے اپنے نجس گردوں کو الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار نام سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھ کو واسطہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے زخمی پہلو کا، پروردگار ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن بنا دے، ہمارے جوانوں کی دین و دنیا کو آباد کر دے۔ پروردگار اس دنیا سے، اس صفحہ ہستی سے اس منحوس بیماری کو ختم کر دے۔ پروردگار تجھ کو واسطہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کہ ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار، اعوان اور مددگاروں میں شمار فرما،
اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جب تک زندہ رہیں فاطمی بن کر کے رہیں، جائیں تو فاطمی جائیں. پروردگار ہم کو اس سے زیادہ توفیق دے کہ بی بی کے سلسلے میں سنیں اور سنائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 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 اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا وعینا حتی تسکنہ منکا طوعا وتمتعہ فیہا طوعا.